अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी वीडियो जो शायद आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। यहूदियों का यह दावा कि 2024 में उनका मसीहा दज्जाल आ जाएगा, ऐसा हम नहीं बल्कि इजराइल के यहूदियों का कहना है। और नाज़रीन मोहतरम, क्या इस बात में हकीकत है? इसी पर रोशनी डालने के लिए आज की हमारी ये वीडियो है। तो मेरी आपसे मतमाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के निकलने का ज़माना बहुत करीब आ चुका है और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उनके बारे में जितनी भी निशानियाँ, जितनी भी पेशनगोइयाँ फरमाई थी वो सब पूरी हो चुकी हैं और लगभग कुछ जो बची हैं वो पूरी होने के करीब हैं। और यहूदी अपनी उसी आखिरी साजिश में लगे हैं कि किसी भी तरह मुसलमानों का पहला किबला यानी कि मस्जिद अक्सा को गिराकर वहाँ हैकल सुलेमानी तामीर कर दिया जाए कि जिसे बनाने के बाद उसमें से ये यहूदी 2000 साल पुराना वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त लाकर रखेंगे कि जिस पर वो अपने मसीहा मतलब दज्जाल को बिठाकर सारी दुनिया पर राज करेंगे। इसीलिए नाज़रीन मोहतरम, इजराइल आजकल पूरे फिलिस्तीन को मिटाने में लगा हुआ है और इसी जंग के दौरान ही उनका खास टारगेट है कि वो मस्जिद अक्सा को गिराकर वहाँ थर्ड टेम्पल मतलब हैकल सुलेमानी को तामीर कर देंगे। इसके पीछे की पूरी प्लानिंग 1897 यानी 1897 में ही यहूदियों ने एक नक्शा बनाकर कर ली थी और आज वो अपनी उसी प्लानिंग को पूरा करने जा रहे हैं। दोस्तों, यहूदियों का मानना है कि जब तक हम अपना हैकल सुलेमानी नहीं बनाएंगे तब तक हमारा मसीहा मतलब दज्जाल नहीं आएगा और उसके बगैर हम इस दुनिया पर राज कर नहीं सकते। आज से 100 साल पहले जब हिटलर ने इन्हीं इजरायली यहूदियों को चुन चुनकर मारना शुरू किया था तो यही इजरायली बच बचाकर एक नाव में सवार हुए थे और अपनी नाव पर लिख दिया था कि ऐ लोगों, हमारी आखिरी उम्मीद तुम लोग मत तोड़ना। उस वक्त सभी देशों ने हिटलर के डर से इन इजरायलियों को अपने पास जगह देने से साफ मना कर दिया था, लेकिन आखिर में जब ये यहूदी फिलिस्तीन पहुंचे तो फिलिस्तीनी मुसलमानों ने इन पर तरस खाया और अपने यहाँ रहने की छोटी सी जगह दे दी। लेकिन उसके बाद इन इजराइल लोगों ने वही काम किया जो इन्होंने हिंदुस्तान में किया था। अब आप सोच रहे हैं हिंदुस्तान में क्या हुआ था? जिस तरह अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर शासन करके हमारे लोगों को प्रताड़ित किया, हमारे यहाँ आज़ादी की जंग हुई और हमें किस तरह अंग्रेजों ने शासन करके कितना तड़पाया, कितना जुल्म किया है, ऐसे ही फिर यहाँ पर यहूदियों ने कर दिया। दोस्तों, धीरे धीरे जिस कौम ने इन्हें अपने घर में रहने की जगह दी, ये उन्हीं को आपस में लड़ाकर उनके मुल्क पर नाजायज कब्जा जमाने लगे, यानी कि फिलिस्तीनी लोगों पर। जैसे इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करके करोड़ों हिंदुस्तानियों पर सदियों तक जुल्म ढाया, ऐसे ही ये यहूदी 1946 के बाद से फिलिस्तीन पर कब्जा जमाकर वहाँ के मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने लगे और अब तक इन लोगों ने लाखों फिलिस्तीनियों को अपनी बंदूकों का निशाना बनाकर मार डाला है। दोस्तों, मुस्लिम देश जैसे आज खामोश होकर बैठे हैं, सिर्फ बातों के अलावा उनके पास कुछ नहीं। दिन रात वो फिलिस्तीनी लोगों का खून बहता हुआ देख रहे हैं, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। लगता है ऐसे ही हालात आगे भी रहेंगे, यहाँ तक कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और फिर वो मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को लेकर इन यहूदियों से और बेईमान लोगों से जंग लड़ेंगे। लेकिन जब यहूदियों का मसीहा दज्जाल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से जंग करने का सोचेगा, तब अल्लाह तबारक व ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से ज़मीन पर उतारेगा और फिर वो दज्जाल को कत्ल करेंगे और उन्हीं की वजह से मुसलमानों की सारी दुनिया पर एक आम हुकूमत हो जाएगी। नाज़रीन मोहतरम, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का ज़माना बिल्कुल करीब आ चुका है। हदीस की किताबें और हालात को गौर से पढ़ें और अपने बड़े बड़े उलमाए कराम की माने तो शायद कुछ सालों के अंदर ही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं, बहुत सारे उलमाए कराम कह रहे हैं। जो फिलिस्तीन में हालात बनते जा रहे हैं और यहूदी अपना हैकल सुलेमानी बनाने की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं, तो अगर उन्होंने हैकल सुलेमानी तामीर कर लिया तो फिर यहूदियों के दावे के मुताबिक दज्जाल का निकलना कुछ दूर नहीं, और अगर दज्जाल निकला तो उसके कुछ ही दिनों के बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी मुसलमानों के सामने ज़हूर फरमा लेंगे और फिर एक ऐसी जंग होगी कि जिसके बारे में अल्लाह तबारक व ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस वक्त तुमको हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आएंगी। अगर एक मुस्लिम बाप के 100 लड़के होंगे तो उस जंग में 99 लड़के कत्ल कर दिए जाएंगे। एक एक आदमी 50-50 औरतों की अकेले रखवाली करेगा, क्योंकि हर खानदान के बहुत से मर्दों को उस जंग में शहादत हो जाएगी। सिर्फ औरतें ही औरतें बचेंगी।
یہاں تک کہ 50 عورتوں کی رکھوالی کرنے والا صرف ایک ہی مرد ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگو، جب دجال نکلے گا تو اس وقت تم سب خراسان سے کالے جھنڈے نکلنے کا انتظار کرنا۔ یاد رکھنا، اس وقت میری اولادوں میں سے ایک انسان پیدا ہوگا کہ جس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا، اور اس کے والد کا نام عبداللہ اور اس کی ماں کا نام آمینہ ہوگا۔ وہ خراسان کی طرف سے کالے جھنڈے لے کر نکلنے والے لشکر کی قیادت کرے گا۔ تم اس کا انتظار کرنا، وہ دجال سے جنگ لڑے گا۔ دوستوں، یہ اشارہ امام مہدی علیہ السلام کی طرف ہے۔ امام مہدی علیہ السلام جس وقت دجال سے پہلی جنگ لڑ رہے ہوں گے، اسی وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر نازل ہوں گے اور پھر دجال کو ڈھونڈ کر اسے قتل کر دیں گے۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ دجال امام مہدی علیہ السلام سے جنگ کرتے ہوئے جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو وہ نمک کی طرح گھلنے لگے گا، جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ امام مہدی ہی وہی شخص ہوں گے جو مصیبت کے وقت میں وہی انسان تمام مسلمانوں کو کافروں کے ظلم سے بچائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کی ایک ایک صفت بیان کر دی۔ ان کا چہرہ کیسا ہوگا، ان کی داڑھی مبارک کیسی ہوگی، ان کے والد کا نام کیا ہوگا، ان کی ماں کا نام کیا ہوگا۔ اور جس وقت 40 ملکوں کے علماء امام مہدی علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکلیں گے تو اس وقت کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، اور ان کی عمر بھی تب تک 40 برس ہو چکی ہوگی۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 40 برس کی عمر میں پہلی وحی آئی تھی، اور تبھی آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرما دیا تھا بظاہری طور پر۔ حدیث میں جو آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام خراسان کے کالے جھنڈے والے لشکر کے ساتھ نکلیں گے اور سب سے پہلی جنگ دجال سے لڑیں گے، تو اس سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ دجال پہلے نکلے گا اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بعد میں ہوگا۔ دجال جیسے ہی نکلے گا تو وہ سب سے پہلے پوری دنیا کا کھانا پینا اپنے کنٹرول میں کر لے گا اور لوگوں کو ایک ایک دانے کے لیے ترسا دے گا۔ اب جو بھی دجال کو اپنا خدا مان لے گا تو وہ اسے پانی کھانا سب کچھ دے دے گا، لیکن جو اس کا انکار کرے گا تو وہ اسے بھوک و پیاس میں تڑپاتا چھوڑ دے گا۔ یہاں تک کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت دجال آئے گا اس وقت 2-2 3-3 مہینے کے بھوکے پیاسے لوگ ہوں گے اور بھوک و پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین کو چاٹ رہے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام دھیرے دھیرے علاقوں کو فتح کرتے جائیں گے، لیکن دجال ان کے لشکر سے دور بھاگے گا۔ ایک صبح دمشق کی جامع مسجد میں امام مہدی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھانے جا رہے ہوں گے کہ اچانک ایک زور کی آواز گونجے گی، تو سبھی مسلمان ڈر کر باہر نکل آئیں گے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگیں گے، تو انہیں ایک سفید بادل دھیرے دھیرے زمین کی طرف اترتا ہوا نظر آئے گا، اور پھر اچانک سبھی مسلمان اپنی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے دمشق کی جامع مسجد میں ایک بڑے مینارے پر اترتے نظر آئیں گے۔ وہ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس مینارے پر اتار کر واپس چلے جائیں گے۔ اب دنیا میں آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسباب کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اشارہ کریں گے کہ سیڑھی لاؤ تاکہ میں اس مینارے سے نیچے اتروں، تو جلد سے سیڑھی کا انتظام کیا جائے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینارے سے اتر کر مسجد میں تشریف لائیں گے، تو امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ فجر کی نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، اس امت کا ایک ایک بندہ امام ہے، اس لیے یہ نماز آپ ہی پڑھائیں گے، کیونکہ آپ تو اس امت کے امام ہیں اور آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے ہیں۔ اور پھر امام مہدی علیہ السلام آگے بڑھ کر فجر کی نماز پڑھائیں گے۔ نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں مسلمانوں کا لشکر تیار کیا جائے گا، اور پھر یہ سارا لشکر حضرت عیسیٰ کی قیادت میں دجال کو قتل کرنے نکل جائے گا۔ دجال کو خبر ہو جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں اور اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تو وہ ساری دنیا میں دندناتا پھرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دور بھاگے گا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے اس وقت اسرائیل میں موجود ایک جگہ یعنی مقام لوط پر پکڑ لیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ دجال کے سامنے کھڑے ہوں گے تو دجالی لشکر کے یہودی اپنے مسیحا دجال کو بچانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ جنگ شروع کر دیں گے، اور اس وقت ایک بڑی خونریز جنگ ہوگی، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت ہوگی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے مقام لوط پر دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد ساری زمین پر اسلامی حکومت کا بول بالا ہوگا۔ دوستوں، کچھ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے، کچھ علماء کرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ دجال اس زمین پر پورے 40 سال تک لوگوں کو گمراہ کرے گا، لیکن ہمیں اس کی کوئی مستند روایت تو نہیں ملی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو اس وقت ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، اور پھر دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اس کے بعد سبھی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے، اور یہودی اس کی قیادت میں یعنی دجال کی قیادت میں مسلمانوں پر بے حد ظلم ڈھائیں گے، لیکن آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کا خاتمہ کریں گے، اور پھر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد 7 سالوں تک زمین پر مسلمانوں کے خلیفہ بن کر حکومت کریں گے، اور ان 7 سالوں میں اس قدر اللہ کی طرف سے اس قدر برکتیں ہوں گی کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سیب 10 لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوگا، ایک بکری کا گوشت پورے کے پورے شہر کے لیے کافی ہو جائے گا، اور ہر طرف پھل و کھیتی کی پیداوار بڑھ جائے گی۔ اب ناظرین محترم، اگر آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم اگر غور و فکر کریں تو لگتا نہیں کہ اب وہ وقت دور بچا ہے، کیونکہ حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے نکلنے کے بارے میں حضور نے جتنی بھی نشانیاں بتلائی تھی وہ سب پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ یہودی دن رات اسی کوشش میں ہے کہ وہ کسی طرح ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر کے اپنے اصلی مسیحا دجال کو اس دنیا میں لا سکیں۔ اسی لیے ہی آج کل اسرائیل پورے فلسطین کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت جھونکے دے رہا ہے۔ جس وقت ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے اس وقت غازہ پوری طرح تباہ ہو چکا ہے اسرائیل کے حملوں سے، ہزاروں مسلمان مارے جا چکے ہیں، اور یہودیوں نے پورے غازہ پر قبضہ جما کر 30 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو ایک مہینے کے اندر ختم کرنے کی پلاننگ بنا لی ہے۔ دوستو، اگر اسرائیل اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا اور سبھی 57 مسلم دیش تماشا بن کر معصوم فلسطینیوں کو اسی طرح قتل ہوتے ہوئے دیکھتے رہے تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد ہمیں دل کو چیر دینے والی یہ خبریں بھی سننے کو ملے کہ اسرائیل نے مسجد اقصیٰ کو گرا کر وہاں ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ بس ہم تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ان مسلم دیشوں کو ذرا سا شرم کا پانی پلا دے کہ انہیں بھی احساس ہو کہ اس وقت مسلمانوں کا پہلا قبلہ مسجد اقصیٰ کی کیسی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور وہ کتنے خطرے میں ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے ہر انسان تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔ اگر آپ بھی کسی اولیاء اللہ یا کسی بزرگان دین کا کوئی واقعہ، کرامات یا معلومات ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں، اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی معلومات کو ہمارے چینل سے شیئر کریں، تو فیس بک یا انسٹا پیج پیغام اولیاء پر ہم سے کانٹیکٹ کریں۔ وہاں آپ ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں اور اپنی معلومات ہم تک پہنچا بھی سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء اور انسٹاگرام پیج پیغام اولیاء کو فالو کریں اور ہم سے جڑیں۔